السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آر آل فائن. اسٹوڈنٹس، آج ہم اسٹارٹ کریں گے یہاں سے. کل ہم نے یہاں تک کیا تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو ہرایا اور کس طرح سے انہیں مجبور کیا اپنی شرطوں پر صلح کرنے پر، اور کس طرح سے انہوں نے مدارس کے قلعے پر فتح پا لیا. آج ہم یہاں سے آگے کریں گے. 1782 عیسوی میں حیدر علی کی انگریزوں کے ساتھ دوسری جنگ ہوئی، جس میں انگریزوں کو شکست فاش ہوئی، یہاں تک کہ فوج کا کمانڈر کرنل برتھویٹ بھی قیدی بن گیا. تو 1782 عیسوی میں حیدر علی کا انگریزوں کے ساتھ دوسری جنگ ہوئی. اور پہلی جنگ کب ہوئی تھی؟ پہلی جنگ 1767 عیسوی میں ہوئی تھی. تو دوسری جنگ ہوئی 1782 عیسوی میں، اور جس میں پھر سے انگریزوں کو شکست ہوئی، اور یہاں تک کہ ان کے فوج کا کمانڈر جن کا نام کرنل برتھویٹ تھا ان کو بھی قیدی بنایا گیا. اس کے بعد ہی حیدر علی کی وفات ہوئی اور ٹیپو سلطان 20 سال کی عمر میں حیدر علی کی جانشین قرار پایا. اور اس کے بعد ہی حیدر علی کی وفات ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی، اور ٹیپو سلطان نے ان کا جگہ لے لی، اپنے والد کا جگہ لے لی، اور وہ وہاں کے حکمران بن گئے. ٹیپو نے پورے اعتماد کے ساتھ جنگ جاری رکھی. ٹیپو نے پورے اعتماد کے ساتھ جو انگریزوں کے ساتھ ان کا جنگ تھا وہ جاری رکھی. انگریزوں نے ہار تسلیم کرتے ہوئے معاہدہ منگلور پر دستخط کیے، اور انگریزوں نے کیا کیا؟ پھر سے ہار تسلیم کرتے ہوئے معاہدہ منگلور پر انہوں نے دستخط کیا. 1790 عیسوی میں ٹیپو نے ٹرانکور پر حملہ کیا. انگریزوں نے ٹرانکور کے ساتھ اپنے معاہدے کا بہانہ بنا کر ٹیپو کے خلاف اعلان جنگ کیا. 1790 عیسوی میں ٹیپو نے کیا کیا؟ ٹرانکور پر حملہ کیا ٹیپو سلطان نے، اور انگریزوں نے ٹرانکور کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک اقرار نامہ بنایا اور پھر ٹیپو کے خلاف اعلان جنگ کیا. یعنی کہ ٹرانکور اور انگریز ایک ہو گئے اور ٹیپو کے خلاف جنگ کا اعلان کیا انہوں نے. اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی سے تیسری جنگ کا آغاز ہوا. پھر اسی طرح تیسری جنگ سٹارٹ ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ، یعنی کہ انگریزوں کے ساتھ. مرہٹوں اور نظام نے انگریزوں کا ساتھ دیا. تین طاقتوں کے ساتھ بیک وقت لڑنا میسور کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا. تو تین طاقتوں کے ساتھ، ایک تو مرہٹوں کے ساتھ اور نظام کے ساتھ اور انگریز بھی تھے. تو ان تین طاقتوں کے ساتھ ایک وقت میں میسور کو لڑنا، یعنی کہ ٹیپو سلطان کو لڑنا، وہ آسان نہیں تھا، جنگ کرنا آسان نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ تینوں فوجوں کی دست برد سے تنگ آ کر 1792 عیسوی میں معاہدہ سرنگا پٹنم پر دستخط کر کے تقریباً اپنی آدھی سلطنت کو کھونے کے ساتھ ساتھ تعاون جنگ بھی ادا کرنا پڑا، اور اپنے دو بیٹے بھی یرغمال کے طور پر دشمن کے حوالے کرنا پڑا. تو تین طاقتوں کے ساتھ میسور کے لیے آسان نہ تھا ان کے ساتھ ایک وقت لڑنا، تو جس کی وجہ سے ان کو ہار تسلیم کرنی پڑی، اور مجبور ہو کر 1792 عیسوی میں معاہدہ سرنگا پٹنم پر انہیں دستخط کرنا پڑا میسور کو، اور تقریباً انہوں نے آدھی سلطنت کھوئی اس جنگ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ تعاون جنگ بھی ادا کرنا پڑا، اور اپنے دو بیٹے یرغمال، یعنی کہ شرائط کی پابندی کی ضمانت، جو شرط تھے ان کے معاہدے میں، اس کے بنا پر انہیں اپنے دو بیٹے بھی دشمن کے حوالے کرنے پڑے. عوامی تائید اور انتھک کوششوں سے ٹیپو نے بہت جلد اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کی، اور بہت جلد خزانے بھی بھر گئے. اور اپنی انتھک کوشش، اپنی کنٹینیوس بنا تھکے جو ٹیپو کوشش کر رہے تھے، اور اپنے عوام کے، اپنے پبلک کے، ان کے ساتھ جو مدد تھی، ان کی تائید تھی، اس کی وجہ سے ٹیپو نے بہت جلد اپنی پھر سے طاقت واپس پا لی، اور ان کے خزانے بھی بھر گئے. سلطنت نئے سرے سے خوشحال ہو گئی،
اور ان کی جو سلطنت تھی، جو اتنی بڑی شکست انہوں نے تسلیم کی تھی، اب وہ پھر سے خوشحال بن گئی، یعنی کہ پھر سے وہ لوگ پہلے کی طرح ان کے پاس خزانے بھی آ گئے اور طاقت بھی ان کے پاس آ گئے۔ آج ہم اتنا ہی کریں گے، کل یہاں سے آگے کریں گے۔ جو تفہیم الفاظ ہے یہاں پہ وہ آپ اپنے کاپی پہ نوٹ کریں گے اور ساتھ میں یاد بھی کریں گے۔ تفہیم الفاظ میں ہے یرغمال یعنی کہ شرائط کے پابندی کی ضمانت، تائید یعنی کہ مدد، روز افزان دن بدن، سرفریقی تین فریق۔ اتنا آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کریں گے اور یاد بھی کریں گے۔ خدا حافظ۔